فلائنگ ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل فیڈریشن آف رشیا کے زیر انتظام ایک خود مختار اسلامی ریاست انگوشتیا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں دنیا کے سب سے قدیم قانون چیچنیا، انگوشتیا اور روس کے درمیان اصل تنازع کی وجوہات، دنیا کے سب سے قدیم میناروں ویناف ٹاورز، ایک مسلمان ریاست ہونے کے باوجود یہ رشیا کا کیسے حصہ بن گئی، یہ تمام معلومات اس ویڈیو میں شامل ہیں۔ مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ یہ ریاست شمالی کفکار کے علاقے میں واقع ہے۔ اس ریاست کا دارالحکومت مگاس ایک قصبے جتنا ہے۔ یہ ریاست روس کی سب سے چھوٹی ریاست ہے۔ انگوشتیا کا کل رقبہ 3000 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ روس کے تمام وفاقی شہروں سے چھوٹی ریاست ہے۔ انگوشتیا تاریخی طور پر چیچنیا کا حصہ تھا۔ 1991 میں USSR کے ٹوٹنے کے بعد انگوشتیا نے چیچنیا سے الگ ہو کر چیچن انگوشتین فیڈریشن کے قیام کا اعلان کیا، لیکن 1992 میں انگوشتیا نے دوبارہ نو تشکیل شدہ رشین فیڈریشن میں شمولیت اختیار کر لی۔ رشیا میں انگوشتیا کے شامل ہونے کی واحد وجہ اوسیٹیا کا علاقہ تھا، جسے واپس لینے کے لیے انگوشتیا نے رشیا کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ انگوشتیا کی موجودہ آبادی تقریباً 4.25 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ شمالی کفکار کا علاقہ ایک طویل عرصے سے حالت جنگ میں رہنے کی وجہ سے یہ ریاست رشیا کی سب سے غریب ترین ریاست بھی ہے۔ اگرچہ حالیہ کچھ عرصے سے کشیدگی میں کمی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی چیچنیا اور روس کے درمیان کشیدگی کبھی کبھار انگوشتیا میں بھی پھیل جاتی ہے۔ انگوشتیا کا نام ایک قدیم قصبے انگوشت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ انگوش قوم کفکار کے خطے سے تعلق رکھتی ہے اور یہاں پر انگوش زبان ہی بولی جاتی ہے۔ انگوشتیا کے اپنی ہمسایہ ریاست چیچنیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ انگوشتیا کی تاریخ کا چیچنیا سے بہت گہرا تعلق ہے۔ بازنطینی دور حکومت میں عیسائی لوگوں کا غلبہ تھا، لیکن منگولوں کے حملوں سے عیسائیت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ ابھی بھی انگوشتیا میں گرجا گھروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ یہاں کے لوگوں نے 19ویں صدی کے آخر میں چیچنیا میں اسلامائزیشن کے آغاز کے تقریباً 3 صدیوں بعد اسلام قبول کیا۔ یہ ریاست جغرافیائی طور پر شمالی اوسیٹیا اور چیچنیا کے ساتھ شمالی کفکار کے علاقے میں موجود ہے۔ ایک غریب ریاست ہونے کی وجہ سے یہاں کی آبادی کے 50% سے زائد افراد بے روزگار ہیں۔ رشیا کی تمام ریاستوں میں یہاں پر بے روزگاری کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ انگوشتیا کی آمدنی کا انحصار 90% ماسکو سے ملنے والی امداد پر ہے۔ اس ریاست کا شمار روس کی ان 21 ریاستوں میں ہوتا ہے جو مکمل طور پر خود مختار ہیں۔ انگوشتیا کے تعلقات اپنے پڑوسی ریاست اوسیٹیا سے ہمیشہ خراب رہے ہیں۔ چیچنیا میں ہونے والی جنگوں کی وجہ سے یہ ملک ہمیشہ سے چیچن پناہ گزینوں کی رہائش گاہ رہا ہے۔ 2002 کے بعد چیچن مجاہدین کے خلاف رشیا نے ایک بڑا آپریشن بھی کیا تھا، جس میں ہزاروں مجاہدین شہید ہو گئے۔ رشیا کی تمام ریاستوں میں انگوشتیا واحد ریاست ہے جہاں پر سب سے کم شراب پی جاتی ہے۔ یہاں پر سگریٹ نوشی بھی بہت کم کی جاتی ہے۔ دنیا میں نکالے جانے والا سب سے بہترین اور صاف خام تیل انگوشتیا سے نکالا جاتا ہے۔ انگوشتیا میں تقریباً 11 ملین ٹن خام تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ انگوشتیا میں فاسٹ فوڈ میکڈونلڈز کا ایک بھی ریسٹورنٹ موجود نہیں۔ انگوشتیا کا اپنا ایک قانون ہے جسے مقامی زبان میں اوزل بولا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پرانا کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے۔ انگوشتیا کے قانون کے مطابق کوئی مرد اپنی بیوی کو پبلک مقامات پر بھی چھو نہیں سکتا۔ پچھلی صدی کے آغاز تک انگوشتیا کا دارالحکومت مگاس رشیا کی ریاست ولادی کاوکاز کا پچھلی کئی صدیوں سے دارالحکومت تھا۔
یہاں پر آپ کو نہ ہی کوئی یتیم خانہ نہ ہی کوئی نرسنگ ہوم ملے گا، پھر بھی یتیم بچوں اور بوڑھے افراد کو بغیر نگہداشت کے کہیں بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ مقامی افراد کی ایک بہت بڑی تعداد انگوش بولتی ہے۔ گو کہ انگوش زبان بہت پرانی ہے، لیکن اس کی تحریر تقریباً 2 صدیاں پہلے کی ملتی ہے۔ ہر سال 1 مارچ کو انگوشتیا ڈیجٹ ڈے منایا جاتا ہے۔ تھیبا ایردی روسی فیڈریشن میں موجود قدیم ترین چرچ ہے۔ اس چرچ کی تعمیر کو 11 صدیاں ہو چکی ہیں۔ اس ملک میں کوئی بھی بڑا شہر موجود نہیں، بلکہ تمام شہر قصبہ نما ہیں۔ اس ملک کی 99% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ رشین سول وار کے دوران یہ ریاست وائٹ گارڈز کے زیر تسلط تھی۔ یہاں پر سرکاری طور پر 2 زبانیں انگوش اور رشین زبان بولی جاتی ہیں۔ انگوش لوگوں کا خود ساختہ نام خالخئی ہے۔ انگوشتیا کے باقاعدہ تعلقات 22 اگست 1810 کو روس سے قائم ہوئے، جب مقامی انگوش سرداروں نے روس سے وفاداری کا حلف لیا تھا۔ یہاں کی مقامی آبادی 94% انگوشتین، 4.5% چیچن اور دیگر رشین نسل سے لوگ یہاں آباد ہیں۔ جمہوریہ انگوشتیا 144 کلومیٹر لمبائی میں شمال سے جنوب اور 72 کلومیٹر چوڑائی میں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ ویناخ بیٹل ٹاورز قدیم ٹاورز ہیں جو کہ چیچنیا، انگوشتیا اور مشرقی جارجیا میں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹاورز 3 صدی قبل از مسیح میں تعمیر کیے گئے، جو مختلف فوجی اور دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ تمام ٹاورز شمالی کفکار کے علاقے میں موجود ہیں۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں ان ٹاورز کی تعمیر میں اضافہ ہوا۔ 15ویں سے 17ویں صدی کے دوران ان ٹاورز کی تعمیر میں مزید بہتری آئی۔ عام طور پر یہ مینار چورس شکل میں تعمیر کیے جاتے ہیں، جو کہ 6 سے 10 میٹر چوڑے اور 10 سے 25 میٹر اونچائی میں ہوتے ہیں۔ دیواریں پتھروں سے بنائی جاتی ہیں، جبکہ چنائی مٹی اور ریت سے کی گئی ہے۔ انگوشتیا میں شادی کے رسم و رواج اسلامی طرز کے ہیں۔ شادی سے پہلے دلہا اور دلہن کو ملنے کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ خواتین اور مرد حضرات علیحدہ کمروں میں بیٹھتے ہیں۔ عورتوں کی ٹیبلز پر عورتیں کھانا پیش کرتی ہیں اور مردوں کی ٹیبلز پر مرد کھانا پیش کرتے ہیں۔ لینزنگکا ڈانس سب سے مشہور ڈانس ہے، جو شادی کے تقریبات پر مرد و خواتین دونوں پیش کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو انگوشتیا کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔